رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات، بہترین کلام، سب سے اعلیٰ گفتگو، سب سے افضل اور سب سے اونچا کلام اللہ کی کتاب۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ اور اس سے افضل کوئی کلام نہیں۔ اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ، بہترین طرز زندگی، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہی فرمایا کہ ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سب سے بہتر راستہ ہے، وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور دوسرا جز اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین کلام اور سب سے بدترین کام وہ ہے کہ جو دین میں نئے نئے طریقے اختیار اور ایجاد کیے جائیں۔ یہ سب سے بدتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور، شر کے معنی سب سے زیادہ برا، یعنی سب سے زیادہ برا کام، سب سے زیادہ برا عمل وہ ہے کہ جو خود ایجاد کیا جائے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کے معنی ہے نئی چیز دین کے اندر گھڑ لینا، ایجاد کر لینا اور پھر اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا اور اس پر اس طرح عمل کرنا جیسے دین کے شرعی احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے ان احکامات پر عمل کیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے۔ تو یہ بدعت، تو بزرگ اور دوستو، یہ بدعت یہ بہت خطرناک چیز، بہت بری چیز۔ ایک لحاظ سے یہ ظاہری گناہ سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے، ظاہری گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور، ظاہری گناہ، اگر کسی شخص کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ اگر مسلمان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا بھئی یہ گناہ ہی ہے، اللہ سے دعا کرے میں اس کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، پھنس گیا ہوں، عادت پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے۔ وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ لیکن بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، انسان اس کو برا نہیں سمجھتا، انسان اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ دین سمجھ رہا ہے، دین کا حصہ سمجھ رہا ہے،
اگر کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، تو وہ اس سے بحث شروع کر دیتا ہے اور مناظرے شروع کر دیتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر الامور محدثاتها، کہ سب سے برا کام وہ ہے جو نیا ایجاد کیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا ہے یہ چیز؟ ناحق کو حق سمجھنا، گناہ کو ثواب سمجھ لینا، کفر کو کفر نہ سمجھنا۔ تو انسان اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی۔ دو چیزیں، ایک عملی کوتاہی اور ایک اعتقادی گمراہی۔ انسان عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، یعنی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کو سمجھ آ جائے گی، اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے گی، وہ برا عمل کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کے سامنے نہ کرے، چھپ کر کرے، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اس کو ثواب سمجھ کر نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک نہ ایک دن اس کو کیا ہوگا؟ توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے گی اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جو انسان غلط کو صحیح سمجھ کر رہا ہے، یہ ہے اعتقادی گمراہی۔ یہ کیا ہے؟ اعتقادی گمراہی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سے لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جس طرح ہوا میں اڑنے والی مٹی، گرد و غبار۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، اچھا سمجھ کر رہا ہے، لیکن اس کو نہ دنیا کے اندر کچھ ملنے والا ہے اس عمل پر، اور نہ آخرت کے اندر کچھ ملنے والا۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ قرآن کی آیت، اس کے معنی ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ خسارے کے عمل کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال اور عمل کے اعتبار سے خسارے اور نقصان کے اندر کون ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آپ نے پھر بتایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی کوششیں، جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یعنی انسان بدعت کو، نئی ایجاد کو، جو قرآن و احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھ کر، لازم سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہے اور اخروی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ دنیاوی نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ ایک شخص ظاہری گناہ کے اندر مبتلا ہے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، تو عیش تو لے رہا ہے، مزے تو اڑا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، تو دنیاوی مزہ تو لے رہا ہے۔ اب یہ شخص وہ بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی ایک غیر ثواب کے کام کو، غیر ثابت شدہ عمل کو یہ دین سمجھ کر رہا ہے، تو یہ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کو بھی ختم کر رہا ہے، اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق آخرت میں بھی اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت کر رہا ہے اور نئی ایجاد کو جو ثابت نہیں ہے اس کو لازم اور ضروری سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بہت خطرناک چیز ہے، آج ہمارے اندر یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہر انسان اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے، اپنے دماغ کے مطابق
دین پہ عمل کر رہا ہے، جو 100 سال سے 150 400 500 سال سے ایسے اکابرین بزرگان دین اسلاف جنہوں نے پوری زندگی دین کے مطابق گزاری، پوری رات بیدار رہ کر اللہ کی عبادتیں کی، جن کو لاکھوں حدیثیں حفظیات تھی، جو اللہ کے رسول کے ایسے عاشق تھے، آج ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک حدیث یاد نہیں۔ اگر ہمارا عملی نمونہ اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے لباس سے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ ہم اللہ والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، مشقتیں برداشت کی، جو اللہ کے عاشق تھے، جو سنت رسول کے عاشق تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بدعات سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ سب سے برا کام وہ ہے جو نیا ایجاد کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے، اس کو لازم اور ضروری سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔